بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آپ سب کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی محمد رب نواز قادری لاہور سے تشریف لائے تھے، تو سابقہ دنوں میں انہوں نے 70 سے زیادہ پیک راشن کے سیلاب زدگان میں تقسیم کیے تھے۔ یہ آج کی جو پیکنگ ہے یہ بھی 10 پیک ہیں، یہ بھی انہی کی طرف سے آج جو ہے وہ سیلاب زدگان میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں جن کا حق تھا یہ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جو محبین ہیں، جو معاونین ہیں، اللہ ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے۔ السلام۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان ہمارے مسلمان تمام ہیں اس مصیبت کو جلد ہی جان چھوائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان تمام سے مشکل حل کرائے۔ حکومت کو چاہیے فوراً 11 کئی لوگ مسلمان ہیں، ڈالا سیٹ پر کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے فوراً حکومت کو گاڑیاں بھیجیں، کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مال ٹریکٹر ڈالیں، تمام تمام بڑے ہیں۔ حکومت کو چاہیے فوراً آج کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت تمام مسلمان مر گئے، قبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے پریشان کرتا رہا، جلدی سے بڑی بری صورت حال ہے لوگا بعد اللہ تعالیٰ مصیبت تمام مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب آیا ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور جو مالی نقصان ہوا، گھر گرے، گھروں کا نقصان ہوا، کاروبار کا نقصان ہوا، کھیتی باڑی کا نقصان ہوا، اس کا تو خیر کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ چلتا چلتا سیلاب کا سلسلہ جنوبی پنجاب تک بھی پہنچا، اور آپ یقیناً اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا آپ دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، تو جلال پور، پیر والا، علی پور، سید پور، یہ علاقے جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تو کیونکہ میرا تعلق بھی علی پور کے ساتھ ہے، ایسے موقع پر یعنی سیلاب آیا، لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، روڈ پر، میدانوں میں اور عام جگہوں پر سونے پر مجبور ہوئے، کیونکہ گھر میں پانی آ چکا ہے، گھر گر چکے ہیں، اور وہاں رہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے قائم مقام تھا۔ تو اس طرح کے حالات جو ہے پیدا ہو چکے تھے، تو لوگ کام کر رہے تھے، فلاحی ادارے کام کر رہے تھے۔ یقیناً مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہیں، تو کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے دوسرے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسلام نے ہمیں ہماری بہترین تربیت فرمائی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے دوسرے مسلمان اس تکلیف کی ازالے کے لیے جو ہے آگے بڑھیں۔ تو ہر آدمی نے جو ہے اپنی ہمت سے بڑھ کر کے کام کیا، تنظیمیں بھی تھیں، جماعتیں بھی تھیں، مذہبی جماعتیں، اسی طرح جو ہے باقی تنظیمیں جو مذہبی نہیں ہے، ویسے تو ہر مسلمان مذہبی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے تاثر ہوتا ہے مذہبی تنظیمیں ہیں اور باقی غیر مذہبی تنظیمیں، لیکن فلاحی تنظیمیں یعنی مخلوق خدا کی خدمت کرنے والی حکومتیں بھی اپنی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر کے جو باقی تنظیمات ہیں ان کی کاوش جو ہے بہت زیادہ تھی۔ ہر ایک شخص جو ہے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے جو ان کے وسائل تھے انہیں بروئے کار لا کر
لوگوں تک کھانا پہنچا رہے تھے، مال مویشی کے جو گھاس وغیرہ ہے یا باقی لوازمات ہیں وہ پہنچا رہے تھے، لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے سے سیلاب سے پانی سے جو ہے نکال رہے تھے۔ تو میں نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں، اگرچہ میرا تعلق تو خیر محدود ہے اور میں فرد واحد ہوں، میری نہ کوئی تنظیم اور نہ کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، الحمدللہ تقریباً جو ہے اس وقت جو ہے 4 لاکھ کے قریب راشن کی صورت میں اور باقی مالی تعاون بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تصویر بھی بنائی، ویڈیو بھی بنائی گئی۔ تو میں نے یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو نہ بنائی جائے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کی معاشرے کی جو سوچ ہے پائی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ تصویریں ہی نہیں بنانی چاہیے، ویڈیو نہیں بنانی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے ویڈیو بناتے بھی ہیں۔ تو اس میں شرعی پہلو کیا ہے، میں نے شرعی پہلو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اور میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کی وجہ بھی ذکر کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم اور لا ریب کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے یہ سورہ بقرہ، قرآن میرے سامنے موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی، اور پھر فرمایا کہ خفیہ طریقے سے بھی کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خفیہ خرچ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو حدیث کے الفاظ بھی ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا ہے اعلانیہ بھی، یعنی لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے لیے جو ثواب ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے، دونوں کے لیے، چاہے وہ خفیہ کر رہا ہے یا اعلانیہ کر رہا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو مقصد ہے نا خرچ کرنے کا، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس میں اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، ترغیب دینا، تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کے اندر جو ہے شوق پیدا ہو، اور وہ اس ذریعے سے، یعنی جو وہاں جا کر کے ویڈیو بنا رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، اسے دیں، یا خود جو ہے وہ آگے جا کر کے خود جو ہے وہ خرچ کریں۔ اگر نیت ترغیب دینے کی ہے تو پھر اعلانیہ خرچ کرنا، ویڈیو بنانا بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہے، ڈبل ثواب ہو گیا، ایک خرچ کرنے کا، دوسرا جو ہے دوسرے لوگوں کو ترغیب دینے کا۔ نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو تو پھر اعلانیہ بھی، ویڈیو بنانے کی صورت میں بھی کوئی قباحت نہیں، بلکہ ثواب ہے، اجر ہے، اور اللہ نے خود اس کو حکم دیا ہے۔ مین چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش میں جو ہے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اور دوسرا فرمایا کہ اپنے دلوں کو اللہ کی محبت پر قائم کرنے کے لیے، تاکہ دل میں جو ہے اللہ کی محبت جو ہے مضبوط ہو۔ تو فرمایا ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اس پر جو ہے زوردار جو ہے بارش برسے، تو فرمایا وہ اپنا دگنا جو ہے پھل لائے گی۔ بارش برسے گی، جتنا بارش برسے گی اتنا جو ہے اس میں پیداوار جو ہے زیادہ حاصل ہوگی، وہ اپنا دگنا پھل جو ہے وہ لائی۔ پھر اگر اسے زوردار بارش نہ بھی پہنچی ہو تو فرمایا اسے معمولی سی پھول، یعنی تھوڑی سی جو ہے وہ بارش بھی پڑے تو فرمایا تب بھی جو اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں
مقصد جو ہے وہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا قرب، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اذیت و تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو میں خرچ کر رہا ہوں یا جو لوگ مجھے دے رہے ہیں میں ان کے ذریعے سے خرچ کر رہا ہوں۔ ایک مقصد تو قرآن میں یہ بات ذکر کی گئی، اللہ کی رضا۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، چاہے وہ آپ خفیہ خرچ کریں، اعلانیہ کریں، جہاں بھی خرچ کریں گے پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ثواب کی بجائے وبال اور عذاب ہوگا۔ تو ایک تو اسی مقصد کے لیے جو ہے ویڈیو بنائی گئی، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ دوسرا یہ ہے ہمارے ہاں جو ہے بدگمانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ میں نے اسے دے تو دیا ہے، پتہ نہیں آگے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، خود رکھ لیتا ہے، کھا پی جاتا ہے۔ تو بدگمانی جو ہے وہ بھی گناہ ہے۔ بدگمانی، اب ایک شخص جو ہے مال تو خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں بدگمانی آ گئی ہے، تو مال خرچ کرنے کا ثواب تو ایک طرف رہا، بدگمانی کا جو ہے اسے گناہ ملے گا۔ تو اس نیت سے لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو ان کے ذہن میں جو برے خیالات ہیں اس سے محفوظ رہیں، گناہ سے بچ جائیں۔ نیکی بھی کی ہے، پیسہ بھی خرچ کیا ہے، لیکن منفی سوچ یا تو خود سوچا ہے یا کسی نہ کسی نے اپنی طرف سے جو ہے بات گھڑ کر کے اس کے ذہن کو خراب کیا ہے، تو اسے بھی گناہ ہوگا جس نے فردی بات کی ہے، اور اس کے ذہن میں جو بدگمانی ہے اس کا بھی گناہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی کے حوالے سے بھی حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، بدگمانی سے، برے گمان کے بارے میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ، بے شک کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے منفی سوچ لیا، برا گمان کر، تو اس سے یہ ہے وہ کیا ہے، گناہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا بدگمانی سے بچے، فرمایا کیونکہ یہ جھوٹی بات ہے۔ تو اس نیت سے بھی جو ہے ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے بدگمانی سے جو ہے بچایا جائے۔ تیسری وجہ جو ہے میرے ذہن میں جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو ترغیب دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، واضح بنیاد ہے، دلیل ہے، فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو گویا کہ ترغیب دینا بھی عبادت ہے۔ ترغیب نہ دینے والا جو ہے وہ اس وبال میں آ جاتا ہے جس کا تذکرہ اسی صورت میں بھی کیا گیا ہے، فوائل اللہ کہا گیا ہے۔ تو الغرض، اگر کوئی شخص جو ہے ویڈیو بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، اور نیت یہی ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، تو اللہ کا حکم بھی ہے علانیہ کا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ترغیب دینے کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو تیسرا جو بدگمانی ہے اس سے بھی دوسرے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو یقیناً نیت اچھی ہے، اخلاص ہے، تاکہ لوگ جو ہے جو خود نہیں جا سکتے، کسی واسطے کسی ذریعے سے جو ہے اگر خرچ کر رہے ہیں تو ان کا خرچ جو ہے صحیح ہے، صحیح جگہ پر پہنچا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ذہن سے بدگمانی بھی ختم ہو گئی، اور جو مقصد تھا وہ مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔